مورل اسٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ہجرت مدینہ کا واقعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لے کر آئی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو 13 برس گزر گئے جب کفار نے اپنے ظلم و ستم کا آغاز کر رکھا تھا۔ مکہ کے مشرکین عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ کفار مکہ کی رکاوٹوں کے باوجود مسلمان تھوڑے تھوڑے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے، ان کو مہاجرین کا نام دیا۔ مدینہ منورہ میں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، جو کہ حکم الہی کے انتظار میں تھے۔ مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر مکہ کے مشرکین بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے دارالندوہ، جو کہ ان کی مشاورت کی جگہ تھی، وہاں پر جمع ہو کر ایک کونسل قائم کی۔ مذکورہ حالات کے مطابق سبھی سردار اپنی عقل اور انداز سے تجویز دے رہے تھے اور ہر ایک کی تجویز رد کی جا رہی تھی۔ آخر کار ابو جہل نے ایک تجویز دی کہ تمام قبائل کے تلوار باز رات کے وقت مل کر تو بنعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ اس طرح سے تمام قبیلوں کے اوپر تو بنعوذ باللہ قتل کا الزام آ جائے گا اور کوئی ایک قبیلہ پکڑا نہیں جائے گا۔ زیادہ افراد کو قتل کے کیس میں ملوث پا کر بنو ہاشم قصاص کی بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ قریش کے سرداروں کو یہ مشورہ انتہائی پسند آیا۔ وہ اس مشورے کو سن کر خوش ہو گئے اور ابو جہل کی تعریف کرنے لگے اور اس کے مشورے کو سراہنے لگے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کے ذریعے تمام واقعات سے باخبر کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے اور انہیں جا کر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی آپ کے حکم کے انتظار میں تھے، وہ آپ کے انتہائی قریب دوست بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس سفر میں آپ کا رفیق کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفر میں میرا رفیق ابوبکر صدیق ہوگا۔ بحکم الہی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ شام ہوتے ہی کفار مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا اور آپ کے گھر کے ارد گرد چھپ کر بیٹھ گئے۔ کفار مکہ قطعی اس بات سے لا علم تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اللہ کے حکم سے ہجرت فرما چکے ہیں۔ کافر آپ کے گھر کے باہر تاک لگائے بیٹھے رہے اور ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور قرب پا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ دل و جان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ پو پھٹنے سے پہلے ہی آپ روانہ ہو گئے اور ایک پہاڑ
جو کہ مکہ مکرمہ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس پہاڑ کا نام سور تھا اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی جس کا نام غار سور تھا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے۔ اس غار کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے قیام فرمایا۔ ادھر کفار مکہ رات بھر انتظار کرنے کے بعد صبح پھوٹتے ہی مکان کے اندر داخل ہو گئے، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا پیٹا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ کفار مکہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے بعد کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ کفار مکہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے تو انہوں نے حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد کہاں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اس پر کفار مکہ طیش میں آ گئے اور ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ کفار مکہ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا تو انتہائی غیظ و غضب میں آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ رات کی تاریکی میں دونوں محب اور محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور تک جا پہنچے تھے۔ ان کا قیام 3 دن اور 3 رات غار سور میں رہا۔ ادھر کفار مکہ 100 اونٹ کے انعام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں غار کے قریب جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کفار تو ہمارے بہت قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان کی بھرپور مدد فرمائی۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہوا ہے۔ کفار مکہ آپ کی تلاش میں غار سور کے دھانے پہ جا پہنچے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ غار سور کے دھانے پہ مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر اس میں کوئی داخل ہوتا تو ضرور یہ جالا ٹوٹ جاتا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا۔ اور دوسرا بولنے لگا کہ دیکھو ادھر پاس ہی کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے کوئی اندر جاتا تو یہ کبوتری یہاں پر نہ ہوتی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابوبکر کو حکم دے رکھا تھا وہ روزانہ مکہ مکرمہ سے اس غار میں آتا اور وہاں پر آ کر آپ کو مکہ کے تازہ ترین حالات سے باخبر کرتا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ بکریوں کے غلے کو دن بھر ادھر ادھر چراتا پھرے اور رات کے وقت غار سور کے قریب لے آیا کرے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگی کہ وہ رات کی تاریکی میں کھانا پکا کر غار نشینوں کو پہنچا دیا کریں۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور حضرت اسماء بنت ابوبکر اپنے اپنے فرائض دے کر واپس لوٹتے تو بکریوں کے ریوڑ کے پاؤں کے نشان سے ان کے پاؤں کے نشان مٹ جاتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہن بھائیوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیں۔ اسی دوران ماہ ربیع الاول کی چاندنی رات میں عبداللہ بن اریکت اپنی دونوں اونٹنیاں لے کر غار سور کے دہانے پر پہنچ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہنچا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار سور سے باہر تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ نامی ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور انہوں نے اپنا سفر مدینہ منورہ کی طرف شروع کیا۔ یہ قافلہ عام راستے سے ہی بچتے بچاتے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
جاتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف حسرت سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے مکہ، تو تمام شہروں میں سے سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، ان قریب یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور جن لوگوں کو خواہ مخواہ کفار تنگ کریں ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی کفار کے ساتھ لڑیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمانے کے لیے قادر ہیں۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ رات کو حضرت معبد کی پناہ گاہ پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کھانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے انکار فرما دیا اور بتایا کہ بکریاں چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو وہاں بندھے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت کمزور تھی اور جو کہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ نے اجازت طلب فرمائی کہ کیا میں اس بکری کا دودھ دو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، یہ تو خود کمزور ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت و مرحمت فرمائیں۔ انہوں نے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دوہا تو بہت بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ حضرت معبد بہت خوش ہوئیں۔ وہ دودھ تمام قافلے نے پیا اور گھر والوں کو بھی دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دودھ تناول فرمایا۔ انعام کے لالچ میں مکہ کے لوگ آپ کا سراغ ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی دوران سراقہ بن مالک ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تو اسے بہت زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ دوبارہ اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیزی سے آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ جب وہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ کے قریب پہنچنے لگا تو اس کے گھوڑے کو ایک اور ٹھوکر لگی اور وہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا پورے کا پورا زمین میں دھنس گیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر زمین پر گر گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور آواز دے کر رکنے کے لیے کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز پر رکے اور اس کی بات سنی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن توبہ نعوذ باللہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور مجھے ایک معافی نامہ لکھ دیجئے۔ میں واپس مکہ چلا جاؤں گا اور سب لوگوں کو جو آپ کی تلاش کے لیے سرگردہ پھر رہے ہیں ان کو روک دوں گا کہ وہ آپ کے پیچھے آئیں۔ چنانچہ اسے ایک معافی نامہ لکھ کر دے دیا گیا۔ وہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قافلہ گزرتے گزرتے رواں دواں تھا کہ راستے میں حضرت جبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے۔ انہوں نے تحفے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے عطا کیے۔ اس سفر میں جو لوگ بھی آپ کو ملے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لگتے تھے، کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں ملتے رہتے تھے۔ جب کوئی قافلہ آپ کو ملتا اور پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون ہیں تو آپ فرماتے کہ یہ میرے ہادی اور رہبر ہیں۔ 8 دن کے مسلسل سفر کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ قباء میں پہنچے۔ یہاں بنو عمر بن عوف کے لوگ کثرت سے آباد تھے اور وہ ایمان کی روشنی سے مالا مال بھی تھے۔ ان لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ روانگی کی خبر تو پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے وہ روزانہ صبح سے دوپہر تک آپ کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودی اتفاقاً اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اونچی آواز میں چلا اٹھا کہ اے دوپہر کو آرام کرنے والوں، تمہارا مطلوب، تمہارا ہادی اور تمہارا رہبر اور رہنما مدینہ منورہ میں آن پہنچا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مدینہ منورہ کے مسلمان دوڑتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آن پہنچے۔ آپ کھجور کے درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر آپ کے چہرے کے اوپر ڈال دی تاکہ خادم اور آقا کی پہچان ہو سکے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پیر کے دن داخل ہوئے اور جمعے تک وہیں رہے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف آ چکے تھے۔ جمعہ کے دن آپ نے بنو سالم بن عوف قبیلے کو نماز جمعہ ادا فرمائی اور یہاں پر ہی پہلا جمعے کا خطبہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ بنو سالم بن عوف کے ہر فرد کی تمنا تھی کہ آپ اس کے گھر قیام فرماتے۔ آپ نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم مل گیا ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی ہم وہی قیام کریں گے۔ اس طرح سے سب لوگ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور اونٹنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے اونٹنی جب وہ بنو نضار بن مالک کے محلے پہنچی تو وہ ایک ویران جگہ پر خود بخود بیٹھ گئی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اونٹنی کو خود بخود ہی جگہ پر رکتے ہوئے دیکھ کر سب لوگوں نے خوشی کا اور حیرت کا اظہار کیا۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ جگہ دو یتیم بچوں کی ہے۔ اس جگہ پر کچھ کفار کی قبریں تھیں اور اس کے علاوہ کھجور کے کچھ درخت تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جگہ قیمت دے کر خرید لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی جو کہ مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہوئی اور مسجد نبوی کے نام سے ہی اس کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ ویورز ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔